बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने की वजारत दिफा की दरखास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत हुई है। जुलाई में इंतखाबात का एक ऑप्शन सामने आया है। 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है। इत्तेहादी हुकूमत को अचानक चीफ जस्टिस ने किस तरह चकरा कर रख दिया है। 14 मई की तारीख हतमी है, लेकिन शाह महमूद ने फजल रहमान कार्ड को जिस अंदाज में उड़ाया वो भी आपको बताना है। और आज की जो समात है उसके जरिए क्या कोई नया होने जा रहा है, इस पर भी हम वीडियो में बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समात करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अजीब किस्म की सूरत हाल है। एक तो सियासी जमातों के माबैन जो तकसीम है और डेडलॉक है, और दूसरी तरफ अदालत फैसला देती है और हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करवाती। पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है, इन बहसों के अंदर लगाकर मामला एक ही है। चूंकि इलेक्शन के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत रही है, तो लिहाजा पीडीएम जमातें और इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अब जब देखा कि अदालत जो है तो इन्हें अदालत के अंदर इस हुकूमत को फारग कर देगी, तो उन्होंने मुख्तलिफ हीलो बहानों से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। लेकिन आज उनका जो रवैया था वो बड़ा बदला हुआ था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी बड़ी नरमी दिखाई, और आज जिस अंदाज के अंदर सियासी लीडरशिप ने गुफ्तगू की है उसके अंदर कमर जमान कायरा थे, सराजुल हक साहब ने बड़ी आम गुफ्तगू की है, और उनके साथ जो है वो फारूक एच नाइक थे। फिर अयाज सादक साहब एक बलोचिस्तान की पार्टी की नुमाइंदगी के लिए पहुंच गए। ख्वाजा साद रफीक थे, उन्होंने भी वहां पर गुफ्तगू की। फिर बाहर आकर जो बातचीत हुई है इसका कंक्लूजन बड़ा वादे है कि कुछ जो है वो कोशिश हो रही है कि हुकूमत आगे आए और पीटीआई जो है वो भी पीछे चली जाए। और वजारत दिफा की जो रिपोर्ट है उसको बड़ा सीरियस लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बगैर रिमार्क्स यही है कि हमने उसको मुस्तरद कर दिया है और वो काबिल समात नहीं है। 14 मई अभी इलेक्शन की तारीख हतमी है, लेकिन लगता ऐसे है कि ये इंतखाबात जुलाई में होने जा रहे हैं। 4 बजे का जो अल्टीमेटम है उससे क्या निकलना है, पहले मैं आपसे आज की समाज का कुछ अहवाल जो है वो शेयर कर लूं ताकि अंदाजा हो कि मामलात जो है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। जो सराजुल हक साहब है उन्होंने एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकने बेंच जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल इसने जब समात शुरू की तो आयत करीमा से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आगाज किया, और साथ ही जो सराजुल हक साहब है उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अच्छी कोशिश की है। आसफ जरदारी को भी अप्रिशिएट किया गया कि उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। लेकिन इसके साथ ही जो है हुकूमत जो कार्ड इस वक्त खेल रही है वो फजल रहमान कार्ड है, और ये किस तरह खतरनाक है ये आगे चल कर हम बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है वो सराजुल हक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन, उन्होंने कहा कि इलेक्शन केस के दौरान बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि दोनों सियासी जमातों से इखलास के साथ बात की। मुझसे पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बात तो नहीं की। सराजुल हक कहते हैं गंदम की कटाई है, आज का सीजन है, गुजरने दिया जाए, और बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन हो रहा मुनासिब है। तो यानी ये जो बड़ी ईद है इसका मतलब जुलाई के अंदर इंतखाबात है। सराजुल हक कहते हैं चीफ जस्टिस को मशवरा दिया है कि अदालत ये मामला सियासतदानों पर छोड़ दे और खुद सुरखरू हो। यानी कैसे सुरखरू हो लाला जी, यानी बाहर कोई इत्तफाक राय पर आने के लिए तैयार नहीं है। आइन का तकादा है 90 दिन इलेक्शन, वो कह नहीं रहे और अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रख रहे हैं। मैं हैरान हूं लाला सराज साहब की इस दलील पर। बहरहाल सियासतदानों को अपना घर खुद ठीक करना होगा। सियासी लड़ाइयों में रहनुमाओं को नुकसान नहीं होता, अवाम को होता है। भाई सियासतदान अगर ठीक ना करे तो क्या अदालत मुदाखलत ना करे? 2 सूबों में असम्बलियां नहीं है जहां पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन किसी एक शख्स ने उनको इस्तीफा देने का नहीं कहा। यह मामला मेरा ख्याल है कुछ सराजुल हक साहब की जो बातें थी वो बड़ी बदनी थी और अदालत ने उसको सराहा भी है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बड़ी बेतुकी और फजूल की है। जब सियासी जमातें इलेक्शन नहीं करवाती, 90 दिन आइन का तकादा है, तो फिर जो है वो आपने इस पर तो नहीं देखना कि कौन क्या कह रहा है। फिर इसके साथ एक बात उनकी बदली थी कि अब अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हैं तो वफाक के अंदर जो है वो हुकूमत है इत्तेहादी जमातों की, तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे। कल को अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसी जमात की हुकूमत आती है तो वो भी कौमी इंतखाबात के अंदर उसका भी असरात मुरतब होंगे, उनका भी असर और रसूख इस्तेमाल होगा। लिहाजा पूरे मुल्क के अंदर निगरान सेटअप होना चाहिए और उसके तहत ये जो है वो मामलात होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया जी बताइए आपका इस हवाले से क्या मौकफ है, तो शाह महमूद कुरैशी जो है
انہوں نے واضح کیا کہ جناب ہم مذاکرات کے ہمیشہ حامی ہیں، آپ نے زبردست کام کیا، پوری قوم عدالت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن کوئی مذاکرات جو آئین سے متصادم ہو یا آگے پیچھے کر دیں ہم اس کے حق میں نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کے تشدد اور گرفتاریوں سے تلخیاں انہوں نے خود بڑھائی ہے، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو ان حالات کے اندر جو ہے یہ کس طرح کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ عدالت 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں لے گی، جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں، یہ چیف جسٹس نے بھی ریمارک کی ہے۔ لہذا ایک طرف سراج الحق کا حج کے بعد کی بات کرنا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا جولائی کے اندر انتخابات کی طرف اشارہ کرنا، اب یہ اصل میں 4 بجے کا الٹیمیٹم ہے، اور اس پر اگر کوئی حکومت کوشش تو کریں گے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کریں، اور اس کے اندر وہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے ابھی فضل الرحمان سے بھی بات کرنی ہے، ہم نے ادھر بھی بات کرنی ہے، حالانکہ بغور اشتہاری جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت سعودی عرب میں، اس سے بات کرنی تو ضروری نہیں ہے قانونی آئینی طور پر، وہ تو آپ کا بغوڑا ہے، اشتہاری ہے، وہ تو آپ کو گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈالنا ہے، لیکن یہاں پر انوکھے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو آج بڑی درگزر کا مظاہرہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں چیف جسٹس نے کہا کہ جولائی میں بڑی عید کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ بات ہوئی کہ گزارش ہوگی کہ پارٹی سربراہین عید کے بعد نہیں آج بیٹھیں، سماعت 4 بجے تک ملتوی کرتے ہیں، 2 بجے تک ان کو پیش رفت سے آگاہ کیا جائے، مذاکرات میں ہٹ دھرمی نہیں ہو سکتی، دو طرفہ لین دین سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فاروق اجناق نے کہا کہ حکومتی سیاسی جماعتوں کے سربراہان عید کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے، یعنی یہاں پر چونکہ انہوں نے بات کی فاروق اجناق نے کہ جناب ہمارا جو ہے وہ عید کے بعد بیٹھیں گے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم 2 مہینے مذاکرات کے اندر ہی لگا دیں، تو اس پر جو ہے وہ آج ایسے لگا کہ جیسے جو ہے وہ وزارت دفاع کی درخواست پر بات کی چیف جسٹس نے اور معظم جو باقی معزز ججز ہیں کہ جناب اس سے ایسا تاثر ملا کہ جیسے رات کو کہیں چیف جسٹس اور جو بینچ ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہو گیا کہ بڑی عجیب قسم کی لچک دکھا رہے ہیں، لیکن پھر حکومتی اہلکاروں کو اور جو وہاں ہرکارے اور رہنما آئے ہوئے تھے ان کو اچانک بینچ نے چکرا کر رکھ دیا، دھیمی دھیمی پیاری پیاری گفتگو کر کے ان کو پٹڑی پہ لایا گیا، اور لانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ جناب الیکشن 14 مئی کی تاریخ تو ہے ہی، اس سے آگے پیچھے یہ شاید نہ ہو، لیکن اگر آپ ایک ہی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی یعنی جولائی کا ایک انڈیکیٹر دیا ہے، اگر انتخابات پر اتفاق ہو جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تو پھر جو ہے اس کے اندر معاملات بڑھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے اس کی تفصیل ضرور رکھنا چاہوں گا، چونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں جس کے اندر آج پتہ چلا ہے کہ فضل الرحمان کارڈ اب کیسے اس حکومت نے استعمال کرنا ہے۔ فضل الرحمان کارڈ یہ ہے کہ یہ ہر موقع پہ کہیں گے جی ہم تو مان گئے، فضل الرحمان نہیں مان رہا، جب بھی بات ہوگی فضل الرحمان نہیں مان رہا، حالانکہ فضل الرحمان کا نہ کوئی اتنا بڑا سیاسی سٹیک ہے، وہ پی ڈی ایم کا سربراہ اس کو بنایا ہوا ہے، صرف جب بچے چاہیے ہوتے ہیں مدرسے کے جلسے کے لیے اس کے لیے باقی چند اس کے سیٹیں ہیں، اور اس کو ویسے ہی جو ہے وہ ایک سمجھیں ڈیل کے تحت جیسے ہوتا ہے بندہ اس کو انوالو کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی کے نے اپنی روایت جو سیاسی تھی اس کو توڑتے ہوئے 2 مرتبہ الیکشن جتوایا ہے، تیسری مرتبہ بھی پی ٹی آئی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے، تو مذہبی جماعتوں کی جو سیاست تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا، اور فضل الرحمان سے عمران خان کی صلح ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ وہ واحد حکومت تھی پی ٹی آئی کی جس نے فضل الرحمان سے بنگلہ خالی کروایا ہے، ورنہ وہ نواز شریف کی حکومت آتی تھی تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے، تو فضل الرحمان کو یا تو بنگلہ دیں اور اس کو حکومت میں شامل کریں، اس کو کچھ نہ کچھ دے پی ٹی آئی، پھر تو وہ چپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ چپ نہیں کر سکتے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ فکر ہے، نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، وہ سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، وہ صرف ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ وکلاء نے اور باقی سب نے دلائل دیے ہیں، تو یہ فضل الرحمان جو کارڈ ہے وہ استعمال کرنا تھا حکومت نے ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرنے کے لیے۔ اس پر جو شاہ محمود قریشی ہے انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہ لمبا کام نہیں ہونا چاہیے، آئین کے اندر ہم نے رہنا ہے، آئین کے پیرامیٹرز کے اندر،
مذاکرات ہوں 2-4 دن بہت ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جو ہے وہ 27 اپریل سے پہلے چونکہ آگے تو الیکشن کا شیڈول ہے، تو یہی ٹائم ہے، اس کے اندر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، ابھی بھی چھٹیاں ہیں، تو کوشش کی گئی کہ کسی طرح لنگر آن کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں 4 بجے کے بعد ممکن ہے جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، وہ لڑائی کو نہیں بڑھانا چاہتی، حکومت بھی بظاہر ایسے لگتا ہے فضل الرحمان کو کارڈ کے طور پہ یوز کیا گیا ہے، وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہونا پڑا ہے، ان کو مجبور ہوئے ہیں، سرنڈر کیا عدالت کے سامنے۔ پی ٹی آئی بھی اصل یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں اگلے 2 مہینے کے اندر انتخابات کی ایشورنس مل جائے تو ہمارا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، ظاہر ہے ہم دوبارہ سے جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، ری آرگنائز کریں گے، لیکن ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہی نگران حکومت رہتی ہے تو یہ تو پہلے ہی بدماشی کر رہے ہیں، پھر وفاقی حکومت اور ایجنسیز مل کر ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر رہے ہیں، علی زیدی ہو یا علی امین گنڈا پور، سب کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ بدماشی بھی اسی طریقے سے جاری رہتی ہے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹوٹیں گے، اور پھر جو ٹکٹوں کے تقسیم کے معاملے کے اندر بھی بڑی چیزیں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو 4 بجے کا بیسیکلی عدالت نے 2 بجے کا وقت دیا ہے کہ رپورٹ جمع کروائیں، 4 بجے ہم سماعت کریں گے، اور اس کے اندر جو بھی آپ کا فیصلہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب اصل فیصلہ کرنا ہے نواز شریف نے۔ نواز شریف اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے، شہباز شریف یا باقیوں کا تو اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ ایشورنس دیں گے تو یہ میرا خیال ہے جولائی میں انتخابات کے حوالے سے حج بھی ہے، اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو یہ تمام پارٹیز کی فتح ہوگی، مناسب ٹائم ہوگا اپنی کمپین کرنے کے لیے، اور یہ ساری صورتحال کے لیے نواز شریف وہ شاید پاکستان نہ آئے، ان کے بغیر نون لیگ کو اپنی جو ہے وہ چلانی پڑے گی۔ تو اتحادی حکومت کو بڑے نرم رویے کے ساتھ آج اس بینچ نے چکرایا ہے، اور جو سیکورٹی ایجنسیز نے رپورٹ دی ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے معذرت کے ساتھ اس کو واپس کیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔